درجہ رابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نصرانیانی یحفران الضریح النبویہ، نبوی قبر مبارک کو کھودنے والے دو نصرانی، دو عیسائی۔ اعلم انی قد وقفت على رسالة قد صنفها العلامة جمال الدین الاسنوی فی المنع من استعمال الولاة للنصارى۔ جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا وہ فرماتے ہیں، جان لو کہ میں ایک رسالے پر واقف ہوا، قد صنفها العلامہ، جس کو علامہ جمال الدین اسنوی نے جس کو تصنیف فرمایا، جس کی تصنیف فرمائی علامہ جمال الدین اسنوی نے، کس میں فی المنع من استعمال الولاة للنصارى، یعنی نصرانیوں کو سرپرست بنانے کی ممانعت میں، نصرانیوں کو سرپرست بنانے کی ممانعت کے سلسلے میں۔ وسماها بعضهم بالانتصارات الاسلامیہ، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کا نام جو انتصارات اسلامیہ رکھا، یعنی ایک تو اس رسالے کا نام جس کو علامہ جمال الدین اسنوی نے تصریف فرمایا، اس رسالے کا نام ایک تو یہی ہے، اور بعض نے اس کا نام رکھا انتصارات اسلامیہ۔ تو یہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا بِخَطِّ تِلْمِيذِهِ شیخی مشایخنا زین الدین المراغی، یہ شیخ مشاقی جو تلمذ کا بدل ہے، کہتے ہیں کہ علیہ کی علیہ کی جو ضمیر انتصارات اسلامیہ، تو مرتب کتاب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب پر علامہ جمال الدین اسنوی کے شاگرد رشید شیخ المشایخ زین الدین المراغی کی ایک خوشنما تحریر ملاحظہ کی، ما صورتہ، جس تحریر کی سرخی، ما صورتہ جس کی سرخی ہیڈنگ ہے، کیا ہیڈنگ یہ ہے، نصیحت اولی الالباب فی منع استخدام النصارى، یعنی نصرانیوں کو سرپرست بنانے کی ممانعت کے سلسلے میں اہل عقل کو نصیحت۔ کتاب لشیخنا العلامتی جمال الدین اسنوی، تو جمال الدین اسنوی کے جو شاگرد ہیں یہ شیخ المشائخ زین الدین المراغی، یہ اپنے استاد کی کتاب پر لکھتے ہیں جس کی سرخی یہ ہے اولی الالباب فی منع استخدام النصارى، اس میں لکھتے ہیں مقدمہ یا تقریر وغیرہ میں لکھتے ہیں کتاب لشیخنا العلامہ، یہاں پہ ھذا مبتدا محذوف ہے، یہ کتاب ہمارے شیخ علامہ جمال الدین اسنوی کی، یہ کس نے کہا، یہ کہا انہوں نے شیخ المشائخ زین الدین المراغی نے، یہ کتاب ہمارے شیخ علامہ جمال الدین اسنوی کی ہے، ولم یسمی، اور میرے کہتے ہیں میرے استاد نے اپنی موجودگی میں اس کا نام نہ رکھا، تو کہتے ہیں فسمیت بحضرتی، میں نے ان کی موجودگی میں اس کا نام رکھا، فاقرنی علیہ، پھر مجھ کو اسی پر انہوں نے برقرار رکھا، یعنی جو میں نے نام رکھا اس کی انہوں نے نفی نہیں کی، وہی نام انہوں نے رہنے دیا۔ انتہا، تو یہ یہاں تک بات جو مکمل ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں شیخ المشائخ زین الدین المراغی کہتے ہیں میں نے اسی کتاب میں ایک واقعہ ملاحظہ کیا، واقعہ وہی ہے کہ جو دو نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جسد مبارک نکالنے کے لیے پہنچے تھے، اب جو ہے پہنچے تھے تو کیا کیا انہوں نے جو ہے احوال و قوائف اختیار کیے، اور بادشاہ نور الدین جنگی کے حصے میں یہ جو ہے خدمت آئی،
حالانکہ اس پر بھابی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجدنی یہ کہہ کر کے نور الدین سے مدد طلب کی، تو سرکار تو خود مدد طلب کر رہے ہیں نور الدین سے۔ تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین کہ یہ خدمت سپرد کر کے اس خدمت سے ان کا درجہ بڑھانا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور الدین جنگی کا درجہ مرتبہ بڑھانا مقصود تھا۔ یہ خدمت ان کی قسمت میں یہ لکھ کر کے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ان کے سپرد کی تاکہ اس خدمت سے ان کا درجہ مرتبہ بلند ہو۔ تو یہ کہتے ہیں فرائیتہ، تو میں نے دیکھا، ذکر فیہا، میں نے اس واقعے سے ملاحظہ کیا، ما لفظہ، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ وقد دعتهم انفسهم یعنی النصارى فی سلطنت الملک العادل، انصافور بادشاہ نور الدین شہید کے بادشاہت و سلطنت میں نصرانیوں کے نفس نے ان کو ابھارا ایک اہم کام کو انجام دینے کی طرف، الی امر عظیم، کا تعلق دعوت سے، ایک اہم کام کو انجام دینے کی طرف ابھارا، ظنوا انہ یتم لہم، تو یہ ان نصرانیوں نے اس آئین و گمان کیا تھا کہ یہ کام ان کے لیے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنے محبوب کے نور کو مکمل کرے گا۔ اس میں سند اقتباس ہے اس آیت کریمہ کی طرف، وَاللَّهُ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وَلَوْ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافرین جو اس کو ناپسند سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور کو مکمل کرے گا۔ وَذَلِكَ أَنَّ السُّلْطَانَ الْمَذْكُورَ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ يَأْتِي بِهِ اللَّيْلَ، یہ کانا کا اسم تہجد، اور وہ بادشاہ یعنی سلطان نور الدین جنگی، یہ ایک تہجد گزار بادشاہ تھا، یأتی بِهِ اللَّيْلَ، جو رات میں نماز تہجد ادا کرتا تھا، وَأَوْرَادٌ یأتی بِهَا، اور رات میں اوراد و وظائف بھی پڑھا کرتا تھا۔ فناما عقبہ تہجد ہی، تو ایک روز یہ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سو گیا۔ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نومہ، تو اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، واو حالیہ، اس حال میں کہ یشیر الی رجلین اشقرین، اشقرن تسنیہ اشقر کا، سرخ زرد والی آنکھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں دو سرخ زرد آنکھوں والے دو شخصوں کی طرف، وَيَقُولُ، اور سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، انجدنی وانقذنی، مجھ کو بچا، میری مدد کر، وانقذنی، مجھ کو بچا، من آذین، ان دو مردوں سے۔ فَاسْتَيْقَظَ فَزَعًا، تو وہ بادشاہ گھبرا کر کے رات میں اٹھا، ثم توضأ، پھر وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی، ونام، پھر سو گیا۔ فرأى المنام بعینہ، تو پھر اس نے خواب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہی خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے۔ فاستيقظ، پھر یہ بادشاہ بیدار ہوا، وصلی، اور اس نے نماز پڑھی، ونام، پھر سو گیا، فرعاہ ایضا، پھر اس نے تیسری مرتبہ دیکھا۔ فاستيقظ، پھر یہ بیدار ہوا، وقال، اور کہتے ہیں، لم يبقى نوم وكان له وزیر من الصالحین، کہتے ہیں لم يبقى نوم، اب نیند ختم، اور ان کا ایک نیکوکار وزیر بھی تھا، یقال له جمال الدین الموصلی، جس کو کہا جاتا ہے جمال الدین موصلی، یعنی جمال الدین موصلی اس کا نام تھا۔ فارسل خلفه لیلا، تو رات میں اپنا خادم بھیجا اس کے پاس، وزیر کو بلانے کے لیے، وحکا له جمیع ما اتفق له، اور جو واقعہ رات میں درپیش آیا، من وعن، اپنے نیکوکار وزیر سے بادشاہ نے بیان کر دیا۔ فقال له، تو نیکوکار وزیر نے کہا، وما قعودک، اب تیرا آرام چین و سکون ختم، اخرج الان، ابھی نکلو، المدینۃ النبویہ، نبی شہر کی طرف ابھی نکلو، وقت ما رأیت، اور جو تم نے خواب دیکھا اس کو دل کی تجوری میں محفوظ کرو۔ فتجہز فی بقیۃ لیلتی، تو رات کے باقی حصے میں اس نے بادشاہ نے تیاری کی، وخرج علی رواحل غیر منصرف خفیفۃ فی 20 نفرا،
برق رفتار اٹھنیوں پر ہی رات میں بادشاہ نکلا 20 لوگوں کے ساتھ، وصعب الوزیر المذکور اور سلطان اور جمال الدین الموصلی وزیر بھی مرافقت و مصاحبت میں، اور وزیر نے وزیر جمال الدین موصلی بھی مرافقت و مصاحبت میں ہو لیا بادشاہ کے، مار کثیر اس عالم کے بہت زیادہ مال ان کے ساتھ میں ہے۔ فقدم المدینۃ فی 16 یوماً، تو یہ بادشاہ پہنچا تقریباً مدینہ پہنچا 16 دن میں۔ فاغتسل خارجہ، تو ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے مدینہ کے باہر غسل کیا، و دخلا اور پھر داخل ہوا، فصلی بالروضۃ اور روضہ رسول میں نماز ادا کی، وزارہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی، ثم جلس پھر بیٹھا، لا یدری پھر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ماذا یصنع وہ کیا کام کرے۔ فقال وزیر، تو وزیر نے کہا، وقد اجتمع اہل المدینۃ فی المسجد، وزیر نے کہا اس حال میں کہ تمام اہل مدینہ مسجد میں جمع ہو چکے ہیں، کہ ان السلطان قصد زیارت النبی، کے بادشاہ سلامت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد و ارادہ کیا، وأحضر معه اموارا للصدقۃ، اور اپنے ساتھ بہت زیادہ صدقے کا مال لے کر کے آیا، فاکتبوا من عندکم، تو جو تمہارے پاس لوگ ہیں سب کے نام لکھ لو۔ فکتبوا اہل مدینتی، تو اہل مدینہ نے سب کے نام، کلہم سب کے نام لکھ لیے، وامر السلطان بحضورہم، اور بادشاہ نے سب کو اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا، اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ وکل من حضر لیاخذ، اور جو شخص جو آتا تھا مال لینے کے لیے، یتأملوا، تو بادشاہ جو ہے غور و فکر کرتا، وہی علامت دیکھتا جو اس نے رات میں دیکھی، یجد فیہا، غور و فکر کرتا، جو بھی آتا صدقے کا مال لینے کے لیے اس کی آنکھوں کو دیکھتا، لیجد فیہا، تاکہ وہ پائے اس میں، اس شخص میں الصفۃ، وہ صفت، التی اران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھائی، فلا یجد تلک الصفۃ، تو وہ صفت نہیں پاتا، فیعطی، تو وہ مال جو بادشاہ اس کو دیتا، ویأمر بالانصراف، اور جانے کا حکم دیتا، الی ان انقضت الناس، یہاں تک کہ سب لوگ جو ہے ختم ہو گئے، یعنی سب لوگ جو ہے مال و دولت لے کر کے چلے گئے۔ فقال السلطان، تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے کہا، حل بقا احدکم یاخذ شیئا من الصدقۃ، کہ تم میں سے کوئی ایک بچا ہے صدقے کا مال لینے سے؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا لا، نہیں۔ فقالا، تو بادشاہ نے کہا، تفکروا، غور و فکر کرو، وتعملوا، اور پھر غور و فکر کرو۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، لم یبقى احد، کوئی ایک نہیں بچا ہے، الا رجلین مغربین، مگر یورپ کے 2 مرد بچے ہیں، لا یتناولان من احد شیئا، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے ہیں، وہما صالحان غنیان، یہ دونوں تو مالدار نیکوکار ہیں، یکثران الصدقۃ، بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، علی المحاوج، اہل حاجت پر۔ فانشرح صدرہ، تو بادشاہ کا دل تھوڑا کھلا، وقال، اور کہا، علی بہما، ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فأتی بہما، تو ان دونوں کو لایا گیا، فرآہما الرجلین، تو بادشاہ نے جو ہے فرآہما الرجلین اللذان اشار النبی الیہما، تو ان دونوں کو لایا گیا، تو بادشاہ نے انہی 2 مردوں کو دیکھ لیا جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، یعنی بادشاہ نے ان کو پہچان لی گئی، یہ 2 مرد جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے قول، انجدنی و انقذنی من ہذین سے۔ فقال لہما، تو بادشاہ نے ان دونوں سے کہا، من این انتما، تم لوگ کہاں سے؟ قالا، تو ان دونوں نے کہا، من بلاد المغربی، ہم لوگ یورپ کے شہر سے ہیں، جینا ہم آئے ہیں حج کے ارادے سے۔ فاخترنا المجاورۃ فی ھذا العام، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے اس سال اختیار کیا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالا، تو بادشاہ نے کہا، اصدقانی، سچ بتلاؤ، فصمما علی ذالک، تو ان دونوں نے، یہ دونوں اسی پر اڑے رہے۔ فقالا، پھر بادشاہ نے کہا، این منزلہما، ان دونوں کی قیامگاہ کہاں ہے؟ تو عزیز طلباء، یہاں سے جو ہے کل انشاءاللہ العزیز پڑھایا جائے گا، واقعہ جو ہے پورا ہو جائے گا، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔
عشاء کی نماز کا ٹائم جو ہے قریب ہے. اب آگے یہ جو پڑھا بچا انشاءاللہ العزیز کل پڑھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.